السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے اس سبق کا نام ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اردو کی جو بک ہے وہ تیسری کتاب ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا ہے؟ سارے جہان میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، پتھر، درخت، سبز، حیوان، جن، فرشتہ، انسان، زمین، آسمان وغیرہ سب کا حاکم اور رسول قرار دیا ہے۔ حضور کی طاقت کے سامنے چاند اور سورج، زمین و آسمان دم نہیں مار سکتے۔ آگے لکھا ہے، سونے چاندی کے پہاڑ ہمیشہ طاق میں لگے رہتے تھے کہ حضور کا حکم ملے تو ہم دونوں زمین چیر کر باہر آ جائیں اور حضور کے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے رہیں، لیکن حضور نے چاندی سونے کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہ کیا۔ حضور کو امیروں جیسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی پسند نہ تھی۔ غریبوں کی تسلی کے لیے ان کے جیسا رہن سہن اختیار فرمایا اور پوری مبارک زندگی سادگی کے ساتھ بسر فرمائی۔ خادم اور غلام آپ کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے اور آپ کے بہت سے کام انجام دیتے تھے، لیکن آپ کی سادگی تو دیکھو۔ ایسا بارہ ہوا ہے کہ اپنے نورانی کرتے میں خود پیوند لگاتے، اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے نورانی کپڑے دھوتے، گھر کا کام کاج خود بھی انجام دیتے تھے۔ حضور کے جود و کرم کا حال یہ تھا کہ بے شمار دولت لٹا کر دوسروں کو تو مالدار بنایا کرتے تھے، لیکن خود گھر کے چولہے میں 2 ماہ تک آگ جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ گھر والے صرف چھوارے اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ حضور کی سادہ زندگی سن کر یہ خیال نہ کرنا کہ حضور مجبور اور محتاج تھے۔ معاذ اللہ، بھلا سوچو تو صحیح کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا ہو، کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر سادہ زندگی پسند کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے لیے فرعون کو بادشاہی دے دی تو وہ گھمنڈ میں آ گیا، اپنا بندہ ہونے بھول گیا، اپنے کو خدا کہلوانے لگا، غریبوں کو ستانے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو یہ جو سبق ہے یہ کافی لمبا ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔